بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے۔ اگر زندگی ختم ہو جائے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، دعا صرف لا علمی سے مانگی جاتی ہے۔ اگر طالب علم کو وقت سے پہلے علم ہو جائے کہ وہ فیل ہو رہا ہے تو وہ کالج جانا بند کر دے گا۔ جب تک لا علمی ہے تب تک دعا ہے۔ اگر مقدر کا علم ہو جائے تو دعا نہیں۔ جس کو یقین ہو جائے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نہ تو کوئی حادثہ اسے کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت اسے ٹال سکتی ہے، تو آدمی اس کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ جو لوگ جانتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو، اس سے زندگی بڑھ جائے گی، 2 سال اور بڑھ جائے گی۔ پھر دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دعا کارگر نہیں ہوتی۔ جب دعا کارگر نہ ہو تو وہ مقام تقدیر کہلاتا ہے۔ اس مقام سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ کوئی دعا آپ کو اس مقام سے آگے نہیں لے جا سکتی۔ اسے کہتے ہیں فائنل ڈے۔ اگر مقدر میں کچھ سال باقی ہیں تو پھر دعا کرنے والا بابا پیدا ہو جائے گا۔ اب بابا دیکھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی کے 2 سال باقی ہیں تو وہ دعا مانگتا ہے۔ اس طرح وہ دعا مانگتے ہیں اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو۔ نجاحت چاہتے ہو تو سب کی نجاحت مانگو۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا، تسلیم کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کرانا نہیں۔ ساجد وہ جو سجدہ کر رہا ہے، مسجود وہ جس کو سجدہ ہو رہا ہے، اور سجدہ تعلق ہے۔ سجدہ جو ہے یہ سب سے بڑا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ اللہ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نسخہ بتا رہا ہے انسان کو کہ میرے راہ پر آؤ، میرے راستے میں یہ آؤ، خرچ کرو، خیرات کرو، یہ ساری باتیں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ نے کہا قصہ مختصر کر لو، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا آسان نسخہ یہی ہے، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اگر کوئی مہمان آپ کا رشتہ دار اپنا ہے اور کچھ زیادہ عرصہ ٹھہر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خرچ بڑھ رہا ہے تو یہ کبھی نہ سوچنا۔ مثلا رشتہ داروں میں بھانجا آ گیا یا کوئی بھتیجا آ گیا اور گھر میں آ کے مہمان ٹھہرا اور آپ کہو کہ سمجھتا ہی نہیں کہ حالات کیسے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اسے کیا مجبوری اور تکلیف ہے جس میں گاؤں کا یہ آدمی آیا ہے۔ اس وقت آپ اپنے مزاج میں گرانی نہ پیدا کرنا، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ جس نے آپ کو کھانا دیا ہے اسی نے مہمان کو بھیجا ہے۔ وہ آپ کو کھانا پہلے دے چکا اور مہمان بعد میں بھیجا ہے۔ اس کا رزق لکھا ہوا ہے، شکر کرو وہ آپ کے دسترخوان پر آیا، ورنہ رزق اس کا لکھا تھا اور کھاتے آپ رہتے۔